شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك 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 مبارك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دنوں میں جمعے کے دن کو اور تمام مہینوں میں رمضان شریف کے مہینے کو فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے. شب قدر کے فضائل کا جب جائزہ لیا جائے گا تو کچھ فضائل تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں، اور کچھ فضائل و مناقب وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے دونوں کو علی ترتیب انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ حضرات شب قدر کی فضیلت کو آسانی سے سمجھ سکیں. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے فضائل میں جس بنیادی بات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اس رات میں قرآن حکیم کا نازل کرنا ہے. گویا کہ قرآن کریم اس قدر برکت والی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوا وہ بابرکت بن گیا. محترم سامعین کرام، آپ دیکھیے، آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ایک بہت قیمتی رومال ملتا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں اور معمولی سا جھاڑ کر کندھے پر رکھ لیتے ہیں. نہ کوئی اس کا احترام کیا اور نہ ہی اس کی عظمت آپ کے دل میں آئی، بس ایک قیمتی کپڑا سمجھ کر اٹھایا اور چل دیے. مگر آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پرانا سا بوسیدہ غلاف ملتا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں، اسے جھاڑتے ہیں، اسے چومتے ہیں، پھر آنکھوں پر لگاتے ہیں اور پھر اسے عزت و احترام کے ساتھ الماری میں رکھ دیتے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی بازار سے آپ کو اس قدر قیمتی کپڑا ملا، آپ نے صرف ایک مرتبہ جھاڑ کر اسے کندھے پر رکھ لیا، کوئی عزت نہیں کی، کوئی احترام اس کپڑے کا آپ نے نہیں کیا، مگر آپ نے مسجد میں اس کپڑے کو دیکھتے ہی اٹھایا، پھر چوما اور آنکھوں سے لگایا، پھر بڑے احترام سے الماری میں رکھا. اس قیمتی کپڑے کا احترام کیوں نہیں کیا اور اس کا اس قدر احترام کیوں کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کس سبب سے ہوا؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ بھائی جو کپڑا مجھے بازار میں ملا تھا وہ قیمتی ضرور تھا، مگر ایک عام کپڑا تھا، لیکن یہ غلاف اگرچہ قیمتی کپڑا نہیں تھا مگر اس کی نسبت قرآن سے تھی، اس لیے اس کی نسبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کا احترام کروں، میں اس کی عزت کروں، اسے آنکھوں سے لگاؤں. چونکہ جو چیز قرآن کریم سے مل جاتی ہے اور جس کا تعلق قرآن کریم سے ہو جاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے اور اس کی نسبت اسے اونچا کر دیتی ہے. چونکہ نسبت اونچی تھی اس نے کپڑے کو بھی اونچا کر دیا. معلوم ہوا کہ قرآن کریم خود اونچا ہے اور جو چیز اس سے لگ جاتی ہے، جس چیز کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، جس چیز کی اس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اونچی ہو جائے گی. خطیب کہتا ہے کہ جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن آیا
وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، اور جس شب میں قرآن آیا وہ شب بھی افضل ہو گئی۔ لیلۃ القدر بہت اونچی رات ہے، لیلۃ القدر بہت افضل رات ہے، لیلۃ القدر بہت مبارک رات ہے، مگر اس رات کو قرآن نے افضل بنایا۔ اگر قوم بلند ہونا چاہتی ہے، اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی بلندی، قوم کی بلندی، ملک کی بلندی سب قرآن سے وابستہ ہے، اور آئین قرآن سے وابستہ ہے۔ اس رات کو جو لوگ صرف نوافل پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر کا حق ادا کر دیا، ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک عقیدہ، عمل اور زندگی کے شب و روز قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے، تمہاری کسی نیکی کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نہیں بخشا جائے گا۔ تمہارے عقیدے میں قرآن آئے، تمہارے عمل میں قرآن آئے، تمہارے کردار میں قرآن آئے، تمہارے اقتدار میں قرآن آئے، تمہارے قول و عمل میں قرآن آئے، غرضے کہ تمہاری پوری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی جائے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ تم نے لیلۃ القدر کا حق ادا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی صرف اسی رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل اور برتر ہوگی۔ اگر حساب لگایا جائے تو 1000 مہینے کے 83 سال بنتے ہیں، گویا کہ اس رات کی عبادت کا مقام 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس دور میں ہزاروں میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا، بلکہ اسے ترقی کا دور کہا جاتا ہے کہ پہلے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، اب طیاروں کی سواری ہوتی ہے، اس لیے دونوں کا سفر اور مہینوں کی مسافت چند گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو اسی طرح پرواز عطا کی جاتی ہے کہ وہ سالوں کے درجات گھنٹوں کی مسافت میں طے کرتی ہے، امت محمدیہ کے دامن کو سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ یہ عطائے خداوندی ہے، یہ حضور کی امت پر عنایت خداوندی ہے، یہ قرآن کی برق رفتاری کا زندہ ثبوت ہے۔ قرآن کی سنگت اور یاری ساعتوں میں وہ منزلیں طے کرا دیتی ہے جو دوسرے طریقوں سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ امت محمدیہ کی عمر یہی کوئی 60 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں برس، ہزاروں برس ہوا کرتی تھیں، آخر ان سے بھی اس امت کو بلند کرنا تھا، ان کی کثرت عبادت سے بھی اس امت کی عبادت کو بڑھانا تھا۔ یہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور قرآن کی نسبت کی برکات ہیں کہ سالوں کا کام مہینوں میں ہو گیا اور مہینوں کا کام راتوں میں ہو گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرشتے اس رات کو آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے دروازے پر آتے ہیں؟ بشر کے دروازے پر آتے ہیں، بشر کے پاس آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں، بھلائی دینے کے لیے آتے ہیں، خیر دینے کے لیے آتے ہیں، اور مغفرت اور بخشش کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں۔ کس کی طرف سے خیر ہوگی؟ کس کی طرف سے بھلائی ہوگی؟ کس کی طرف سے بخشش ہوگی؟ مولا کریم کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے جھولیاں پھیلاؤ، وہ رحمت خداوندی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صرف ملائکہ ہی نہیں بلکہ ملائکہ کا سردار جبریل امین، ملائکہ کا صدر جبریل امین خود آتا ہے اور آواز دیتا ہے، او شب قدر میں رونے والو، او گناہوں سے معافی مانگنے والو، رات میں خدا کے حضور سر بسجود ہونے والو، رب ذوالجلال کے حضور دست سوال دراز کرنے والو، سلام تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکات ہی برکات ہیں، بخشش ہی بخشش ہے، بلکہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ وہ کریم ہے، وہ داتا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ذرہ نواز ہے، وہ اپنے دروازے پر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، دامن بھر کے بھیجتا ہے اور گناہوں کی سیاہی کو مٹا کر بھیجتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب کوئی بندہ آپ سے سوال کرے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پکارنا تیرا کام ہے اور گناہوں سے نکھارنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ سما طلوع فجر تک رہتا ہے۔ گویا کہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس رات کی برکات سے مالا مال نہ ہو سکے، تہجد کے لیے اٹھے گا۔ اگر تہجد بھی نصیب نہیں ہوئی تو ان راتوں میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھے گا ہی، بس ذرا 2 گھنٹے پہلے اٹھ بیٹھے، پھر وضو کرے، خدا کے حضور کھڑا ہو جائے، اسے پکارے، اس سے دعا مانگے، اس کو اپنے دکھڑے سنائے، اس کے سامنے اپنی حاجات کی فہرست رکھے۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے تمہاری قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے گا۔ طلوع فجر سے پہلے تمہارے مقدر کا ستارہ طلوع ہو جائے گا۔ طلوع فجر سے پہلے تمہاری نیکیوں کا باب روشن ہو جائے گا۔ طلوع فجر سے پہلے تمہاری اپنی مغفرت کا ستارہ طلوع ہوتا دکھائی دے گا۔ جس طرح رات اپنی سیاہی کے ساتھ لے جائے گی، اسی طرح یہ رات تمہارے گناہوں کی سیاہی ساتھ لے جائے گی۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے اس وقت تک شب قدر کے ان فضائل کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت مبارکہ میں بیان فرمائے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس رات کے جو فضائل اور مناقب زبان نبوت سے بیان ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہو جائے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور اس رات کی صحیح پوزیشن آپ کے سامنے بیان ہو جائے۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے تھے، وہ مشقت اٹھاتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے جو دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی تھی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے سال ہی عبادت میں گزارتے تھے، مگر رمضان کے آخری عشرے میں اس مشقت اور جد و جہد میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے ویسے بھی انوار و برکات کا خزینہ ہوتا ہے، مگر لیلۃ القدر کی وجہ سے اس کی فضیلتوں کو اور بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا رنگ اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگہ دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں ایقظ اہلہ کا الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد کو بھی آپ خصوصی طور پر ان راتوں میں اپنے رب کے پکارنے اور اس سے خصوصی دعاؤں کا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عشرہ آخر رمضان شریف چونکہ آپ کے ارشاد کے مطابق عتقم من النار کا پیغام لے کر آتا ہے، اس لیے پوری امت کو کوشش کر کے اس عشرے میں اپنے روٹھے رب کو منانا چاہیے۔ یہ رحمت کے سیزن اور بخشش خداوندی کے دن روز روز تو نہیں آیا کرتے، یہ سال کے بعد آتے ہیں اور کسی خوش نصیب کو میسر آتے ہیں، اس لیے خوب محنت کر کے اس موسم بہار کی بہاروں کو لوٹنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں نہایت اہتمام سے عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نہ صرف عبادت فرماتے تھے بلکہ اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی اس کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے
کہ جس رات کے لیے تمام محنت اور مشقت اٹھائی جاتی تھی وہ کون سی رات ہے تاکہ اس کے انوارات کی پوری امت فائدہ اٹھا سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر زیادتاً عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں۔ شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر جاتی کہ وہ خاص فلاں رات ہے تو بہت سے لوگ بس اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے اس کے زیادہ ہونے کا امکان ہے، لہٰذا ان راتوں میں خاص اہتمام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ سیدہ طاہرہ کی برکات سے امت کو رمضان کے عشرہ آخری کی برکات کا علم ہوا۔ سیدہ طاہرہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کو اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سیدہ عائشہ کے ذریعے سے اسوہ رسول کے بہت سے گوشے امت کے سامنے آئے۔ سیدہ عائشہ حضور کی خلوت و جلوت کی گواہ ہیں۔ سیدہ کی برکت سے پوری امت لیلۃ القدر کی تلاش میں نکل پڑی۔ الدال علی الخیر کفاعلی، چونکہ آپ نے لیلۃ القدر میں حضور کے عمل کو امت کے سامنے پیش کیا، اس لیے جو امتی اس رات کو اٹھے گا اس کا ثواب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملے گا۔ سچ ہے صدیقہ طاہرہ پوری امت کی محسنہ ہیں، علم نبوی کی وارث تھیں۔ ان کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض مخفی پہلو امت کے سامنے کھل کر آئے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو شب قدر کو رمضان کے عشرہ آخرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر کے 27ویں رات میں ہونے کا یقین ظاہر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت زر بن حبیش ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ اکابرین تابعین میں سے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو لوگ پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا، یعنی ہر رات عبادت کرے گا، اس شخص کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، یعنی لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے۔ پس جو اس کی برکات کا طالب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمور کرے، اس طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات پا سکے گا۔ زر بن حبیش نے حضرت ابن مسعود کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابن مسعود پر خدا کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے اور اس کے بھی خاص آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور وہ متعین 27ویں شب ہے۔ پھر انہوں نے پوری قطعیت کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ وہ بلا شبہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابی المنذر، حضرت ابی بن کعب کی کنیت تھی کہ آپ یہ کس بنا پر فرماتے ہیں؟ آپ اتنی یقین سے کس بنا پر کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اس نشانی کی بنا پر کہی ہے کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی، اور وہ یہ ہے
کہ شب قدر کی صبح کو جو سورج نکلتا ہے اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو قطعیت اور جو یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ شب قدر معین طور سے 27ویں شب ہی ہوتی ہے، یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ایک خاص نشانی بتائی تھی، انہوں نے چونکہ وہ نشانی 27ویں شب کی صبح ہی کو دیکھی تھی، اس لیے یقین کے ساتھ انہوں نے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ رسول اللہ نے کبھی تو یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، اور کبھی فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی خاص رات کا تعین نہیں فرمایا۔ ہاں، بہت سے اصحاب ادراک کا تجربہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تر 27ویں رات ہی ہوتی ہے۔ اس عدم تعین کی بڑی حکمت یہی ہے کہ طالب بندے مختلف راتوں میں عبادت و ذکر و دعا کا اہتمام کریں، ایسا کرنے والوں کی کامیابی یقینی ہے۔ حضرات گرامی، لیلۃ القدر میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور ذکر و عبادت میں مصروف رہتے ہیں، حضرت جبرائیل امین اور ملائکۃ اللہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے، اور مجھے معاف کر دینا، اور تجھے پسند ہے تو میری خطائیں معاف کر دے۔ اس لیے آپ حضرات کو چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص اور رمضان کے آخری عشرے میں بالعموم اور طاق راتوں میں بالخصوص اس دعا کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ خطیب کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات آخری عشرے میں کیا تھے؟ سیدہ عائشہ نے ان سے پوری امت کو باخبر کیا لیلۃ القدر کن راتوں میں تلاش کی جائے۔ سیدہ طاہرہ نے پوری امت کو خبردار کیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ پھر آخری احسان سیدہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اس رات میں کون سی دعا کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے استفسار پر پوری امت کو لیلۃ القدر کی دعا بتلا دی۔ سچ ہے کہ پوری امت نہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات فراموش کر سکتی ہے اور نہ ہی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف اور لیلۃ القدر کی برکات و انوارات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔